نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر 74 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی انسانی شکل میں، مہمان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ مہمان ہیں، کھا کچھ نہیں رہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت ہو گئی، وہ 2 مشن لے کر زمین پر آئے تھے۔ ایک مشن تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی جائے۔ دوسرا جو اہم ترین مشن لے کر زمین پر آئے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے علاقے فلسطین میں آباد تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی اور یہاں دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور اس سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی سدوم، اور اس کے ساتھ اور بھی بڑی بڑی بستیاں تھیں جن کی ٹوٹل آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی اس زمانے میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا جو عام قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اس قوم میں سے ہی اس کو منتخب کر کے نبی بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باہر سے اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں جو کہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، اس قوم کے اس خاندان کے فرد نہیں تھے۔ اللہ نے باہر سے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہاں پر یہ نبی بن کر گئے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو باہر سے گئے تھے، اس کے خاندان کے نہیں تھے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیں، قرآن پاک نے بتایا کہ یہ انہی کے خاندان سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے خاندان کے فرد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے خاندان کے فرد تھے۔ تو وہ اپنے ہی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوف ختم ہو گیا کہ بھئی یہ فرشتے ہی ہیں، اور انسانی جو خوف تھا کہ شاید یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، اب ان سے بات چیت شروع کی کہ بھئی آپ جو عذاب لے کر آئے ہیں تو ان کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، تو وہاں پر تو ایمان والے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، ہم ایمان والوں کو نکال لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک سفارشانہ انداز میں بات کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تاکہ قوم کو اور وقت مل جائے، ڈھیل مل جائے،
شاید قوم راہ راست پر آ جائے اور عذاب ہٹ جائے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بات کو یہاں پر نقل فرمایا۔ فلما، پھر جب، ذہبا، جاتا رہا، عن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، ڈر، وہ ڈر خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاتا رہا کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، اب ان کے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی طرف سے۔ وجاءتہ البشریٰ، اور مل گئی ان کو خوشخبری بھی، خوشخبری وصول کر لی، پروانہ خوشخبری کا مل گیا، بیٹے کی خوشخبری کا۔ یجادلونا، اللہ فرماتے ہیں اب وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے متعلق میں۔ جھگڑا کرنے سے مراد یہاں یہ کہ وہ سفارش کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاکہ کسی طریقے سے بھی عذاب ٹل جائے، قوم کو مہلت مل جائے، شاید وہ راہ راست پر آ جائیں اور ہلاکت و بربادی سے بچ جائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یجادلونا کہہ کر یہاں پہ فرمایا کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، تحمل والے تھے، اواہ، نرم دل تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے اور بڑے نرم دل، رقیق القلب اور منیب، رجوع کرنے والے اللہ کی ذات کی طرف، یہ چند صفات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، جن کی وجہ سے وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ان کے اوپر کوئی سزا آئے، اگرچہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ سزا سے بچ جائیں، یہ دنیا میں بھی سزا کمائیں گے اور پھر برزخ میں بھی، عالم برزخ میں بھی سزا ہوگی، کل جہنم کے اندر بھی ساری زندگی پھر جلتے رہیں گے۔ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اعراض کرو ان سے، چھوڑ دو اس جھگڑے کو، اس بحث کو، اس سفارش کو چھوڑ دو اپنی حالت پر۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتِيهِمْ، آنے والا ہے ان پر، عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، جو واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب عذاب آ کر رہے گا، اب عذاب واپس نہیں جائے گا، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فرشتے یہاں سے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر بہت بڑی بڑی خطرناک برائیاں تھیں۔ ایک برائی تو کفر کی سر فہرست تھی کہ کافر لوگ تھے، نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری برائی ان کے اندر چوری، ڈاکہ، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، مہمانوں کو پتھر مارنا، قافلوں کو لوٹ لینا۔ لیکن ان سبھی گناہوں سے جو سب سے بڑا گناہ قرآن پاک نے ان کا نوٹ کیا ہے، وہ تھا مردوں سے بدفعلی کرنا، خوبصورت لڑکوں کے پیچھے بھاگنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے عذاب لے کر آئے اور خوبصورت نوجوان انسانی لڑکوں کی شکل کے اندر یہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب وہ لوگ پہلے ہی حسن و جمال کے دیوانے ہوتے تھے، خوبصورت لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جیسے مہمان پہنچے کہ اتنا بڑا حسن و جمال اور خوبصورتی، اور پھر لڑکے بالکل نوجوان، آپ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور قوم کی حالت کیا ہے، اب قوم والے کیا حالات کریں گے، ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ آپ نے ان کو چھپا لیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، گھر والے تھے، بیوی تھی، یہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے خبر پہنچا دی کہ ہمارے گھر کے اندر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے۔ اب اس خبر کو سن کر
وہ جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے اوچاک بدماش قسم کے لوگ، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب مطالبہ ایک ہی ہے کہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، اس قدر گھبرائے کہ دل تنگ پڑنا شروع ہو گیا اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت سخت ہے، دیکھو کیا بنے گا۔ اب جو وہ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی، دروازے بند ہیں، اندر کھڑے ہو کے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، مہمان بھی سن رہے ہیں ساری۔ پہلے تو آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو بیٹیاں ہیں قوم کی، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک حلال راستہ رکھا ہے کہ اس سے نکاح کر کے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، تو آپ یہ مردوں کی طرف کیوں دوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کوئی عورتوں کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، آپ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ آپ نے پھر ان سے بات کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کوئی بندہ بھی تم میں شریف بندہ نہیں جو آج میری کوئی عزت کا لاج رکھ لے۔ نہیں جی، ہم نے کسی چیز کوئی بات نہیں سننی، ہمیں یہ ہے وہ، بڑے آگے سے باتیں شروع ہو گئی۔ آخر بے بس ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا، فرمایا کہ کاش کہ آج میرے پاس قوت ہوتی اور میں اپنی قوت سے تمہیں پیچھے دھکیل دیتا، اور پھر فرمایا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی جماعت ہی ہوتی جو مجھے آج سپورٹ کر دیتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا عرصہ دعوت و تبلیغ فرمائی، قوم کا کوئی فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ آپ کی وہاں اسی قوم میں شادی ہوئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، وہ 2 بیٹیاں آپ پر ایمان لائی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام تیسرے بندے، بس ان کے علاوہ اور پوری قوم کے اندر کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ میرے پاس آج طاقت ہوتی، میں تمہیں دھکیل دیتا پیچھے، کاش کہ میرے پاس کوئی جماعت کی طاقت ہوتی، اس کے سہارے میں آج تمہارا مقابلہ کر لیتا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، بازو پکڑا حضرت لوط علیہ السلام کا، فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ دروازے توڑ کر اندر آنا چاہتے تھے، بالکل وہ موقع ہو چکا تھا کہ اب کسی وقت بھی حملہ کریں گے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، فرمایا کھول دو دروازہ۔ دروازہ کھولا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا ایک پر نکال کر اس پر کو ایسے زمین پر مارا، اس کی وجہ سے جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب آنکھوں سے اندھے ہو گئے، بھاگے واپس، کہنے لگے کہ ان کے گھر کے اندر مہمان کے آئے ہیں تو دنیا کے بہت بڑے کوئی جادوگر آ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی تو بہت بڑھ چکی تھی۔ فرشتوں نے بتایا کہ بھئی آپ کی پریشانی کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ اچھا جی، کب آنا ہے عذاب؟ کہ راتوں رات آپ جو ایمان والے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان کو لے کر نکل جائیں، اس کے بعد پھر قوم پر عذاب آنے لگا، اور ایک شرط ہوگی کہ جب آپ نے نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا۔ ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہوگی، بیوی ہوگی آپ کی، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، یہیں پر کافروں کے ساتھ اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو آپ اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کو لیں، ایمان والی ہیں، اور ان کو لے کر آپ بستی چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے یہ ابھی نہیں ہو سکتا ان کو اختتام ان کا، صبح کے وقت آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا صبح بھی تو بالکل قریب ہے، آپ نکلیں، بس صبح ہونے والی ہے، کام ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین کے اندر گھسایا، جس طرح زمین کے اندر سے ایک لوہے کے ذریعے سے وہ زمین کی ٹکیاں نکالی جاتی ہے ایک درخت کو اکھاڑ کر دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے،
ایسے پوری کی پوری بستیاں 5-6 لاکھ کی آبادی، وہ پوری کی پوری ایسے نیچے سے ٹکیا سمیت زمین سمیت اس کو اوپر اٹھا لیا، اور ایسے اٹھا کر اوپر لے گئے کہ جو پانی جہاں پڑا تھا پانی تک نہیں گرا، یہاں تک کہ جو آسمانوں کے قریب لے گئے، اور آسمان والوں نے جو جانور تھے اور جو پرندے تھے ان کی بولیوں کی آوازیں سنی، اور وہاں لے جا کر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پلٹ دیا۔ اب اتنی اوپر بلندی سے لے جا کے، وہ سوئے ہوئے ہیں سارے، اور وہاں سے لے جا کر ان کو پلٹ دیا۔ اب پھر اوپر سے بارش کی گئی پتھروں پہ، اور ایک چیخ ماری گئی، تو مختلف عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے۔ اب جب پلٹا، وہ ساری مٹی اوپر اور سب کے سب لوگ نیچے دب گئے۔ اب باہر جتنے تھے ان کے اوپر وہ پتھروں کی بارش پڑی۔ پتھر کیا تھے کہ یہ زمین سے مٹی لے کر اس کو جب آگ کے اندر پکایا جاتا ہے ڈھیلے بنا کر، یہ تھے خاص قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشان زدہ تھے، تو ان کے اوپر نام تک بھی لکھے ہوئے تھے کہ فلاں نے فلاں کو جا کر لگنا، فلاں نے فلاں کو، کوئی بچے نہ زندہ۔ تو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں پر ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِہِم، وہ غمگین ہو گیا ان کے آنے کی وجہ سے، وَضَاقَ بِہِم، اور تنگ ہو گیا ان کے آنے کی وجہ سے، ذرعاً، دل، ان کا دل حضرت لوط علیہ السلام کا مہمانوں کے آنے کی وجہ سے تنگ پڑ گیا۔ کیوں تنگ پڑا؟ وہ ساری تفصیل آپ نے سن لی کہ وہ خوبصورت انسانی شکل کے اندر آئے تھے اور قوم والوں کے حالات سامنے تھے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور فرمانے لگے حضرت لوط علیہ السلام، ہذا، یہ، یوم، دن، عصیب، بڑا سخت ہے، آج کا دن بڑا سخت ہے کہ اتنے خوبصورت مہمان میرے پاس آ گئے اور قوم والوں کے حالات کیا ہیں۔ وَجَاءَهُ، اور آ گئی ان کے پاس، قومہ، ان کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی، الیہ، ان کے پاس آ گئی ان کی قوم، ان کے پاس دوڑتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے تھے وہ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برے کام کرتے، پہلے قوم برے کام بدفعلی کی ان کو عادت تھی۔ قال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا قومی، آ کر انہوں نے کیا کیا؟ مطالبہ کر دیا مہمان ہمارے حوالے کریں، ہم اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاک ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ نے ایک پاکی کا حلال راستہ رکھا ہے نکاح کے ذریعے، تو تم وہاں پر اپنی خواہشات کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ اب یہ جو بیٹیاں ہیں، اس میں ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر مراد اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں تو پھر بھی درست ہے، کیونکہ اس زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح جائز تھا۔ رہا یہ سوال کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور قوم والے اتنے افراد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا منشا یہ تھا کہ جو قوم کے جو سردار لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے، تو جو سردار ہیں وہ اپنے باقی سارے معاملات کو خود کنٹرول کر لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابتدا میں مسلم اور کافر کا نکاح جائز تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ان کی شادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابتدا میں کافر کے ساتھ، جو عتبہ اور شیبہ، ان کے ساتھ، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان کے ساتھ کیا تھا۔ بعد میں پھر وہاں سے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں بہنیں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ نبی اپنی قوم کا نبی ہونے کی وجہ سے بمنزلِ باپ کے ہوتا ہے، اور پوری قوم اس کے ہاں اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے فرما دیے، یا قوم ہؤلاء بناتی، اے میری قوم،
یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی پوری قوم تمہارے خاندان کے اندر میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، وہ پاک ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ نے ایک حلال راستہ تمہارے لیے رکھا ہے، اس کو چناؤ کیوں نہیں کرتے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور نہ مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھی شریف بندہ، کوئی سمجھانے والا نہیں، کسی کو عقل نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ ویسے تو تم پریشان کرتے ہو، آج مہمانوں کے سامنے بھی رسوا کرنے لگے، کچھ شرم کرو۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمیں فی بناتک، تیری بیٹیوں سے، من حق، کوئی غرض، ہمیں عورتوں سے بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، یہ تجھے پتہ ہے کہ ہماری چاہت کیا ہے، اس لیے مہمان ہمارے حوالے کریں۔ قال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوتاً، کاش کہ بے شک میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوتاً، قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں ٹھکانہ پکڑ لیتا ایک مضبوط جماعت کی طرف، کوئی مضبوط جماعت ہوتی آج میرے ساتھ، تو پھر وہ میں اس کا مجھے سہارا مل جاتا، وہ اس کو ٹھکانہ پکڑ لیتا۔ قالوا یا لوط، کہنے لگے، اے لوط، انا رسل ربک، مہمانوں نے یعنی فرشتوں نے پھر اپنا آپ ظاہر کر دیا، یا لوط انا رسل ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پریشان نہ ہو۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ لے کر، فَأَسْرِ، لے لیں، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، رات ختم ہونے کے قریب ہو، تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور لے کر نکل جائیں۔ یہاں اہل سے مراد ہے ایمان والے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کا اہل ایمان والا ہوتا ہے، غیر ایمان والا نبی کے اہل میں شامل نہیں ہوتا۔ ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھیے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، وہ پیچھے دیکھے گی۔ اور وہی ہوا کہ وہ ساتھ نکلی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نکلی، لیکن جب قوم کے اوپر عذاب شروع ہوا، ایک خوفناک آواز آئی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ قوم کے اوپر عذاب شروع ہو گیا، تو بس اس کو وہیں پہ ایک پتھر آ کر لگا اور وہیں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو پہنچ کر رہے گا، ما أَصَابَهُمْ، جو ان کو پہنچنا ہے، جو عذاب اس کے لیے منتخب ہو چکا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، وہ نہیں بچے گی۔ ان موعدہم الصبح، اور بے شک اس کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ پوچھا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ عذاب کب شروع ہوگا، انہوں نے کہا صبح کے وقت میں۔ اور ابھی کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ ایسے خطرناک قسم کے لوگوں کو تو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ نکلیں، بس صبح ہونے والی ہے، ہم پکڑ لیں گے ان کو۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر ڈالا، عالیہا سافلہا، اوپر کو نیچے، نیچے اوپر نیچے کر دیا بستی، ساری بستی نیچے سے اٹھائی اور اوپر لے جا کر اس کو الٹ کر پلٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر کے۔ کنکر کے کیا مطلب؟ کہ مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے تھے اور ان کو آگ کے اندر پکا کر پتھر بنا دیا گیا، اس لیے ان کو سجیل کا لفظ بولا گیا۔ منضود، تہ بتہ، ایسے نہیں کہ ایک آ گیا، تو جس طرح بارش پانی آتا ہے تہ بتہ، اس طرح ان کے اوپر پتھر تہ بتہ پڑے، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ مصومۃ عند ربک، یہ نشان کیے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، نشان لگے تھے کہ فلاں فلاں کو لگنا، فلاں فلاں کو، فلاں فلاں کو۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اب مصومۃ عند ربک کے اوپر واقعہ ختم ہو گیا، اور اگلی آیت کا یہ آدھا حصہ
मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला ने सुनाया कि देखो ये सारे वाक़यात तुम्हारी हदायत के लिए नाज़िल किए जा रहे हैं और तुम्हें समझाने के लिए किए जा रहे हैं, तुम ये सुनो। वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, और नहीं है ये ज़ालिमों की बस्ती दूर तुमसे। तुम जो मुल्क शाम का सफ़र करते हो, रास्ते के अंदर ये बस्ती पड़ती है, बहर मैयत। अब वो जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आया, वो इतनी ख़तरनाक वो जगह बन गई कि वहाँ आज भी पानी ही पानी है, और पानी इतना ख़तरनाक हो गया कि पानी के अंदर कोई जानवर ज़िंदा नहीं बच सकता, और बदबूदार पानी। आज भी लोग कराहत महसूस करते हैं उस जगह से गुजरते हुए। इतनी ख़तरनाक कौम थी कि वहाँ पर लोग आज जाना गवारा नहीं करते, बदबू आती है, और पानी इतना ख़तरनाक हो गया कि वहाँ कोई जानवर ज़िंदा नहीं रहता। तो ये अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह फिर उसको यूँ पकड़ते हैं कि क़यामत तक के लिए उस ज़मीन को भी इबरत बना देते हैं कि लोग देखकर यहाँ से इबरत हासिल करें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की थी। तो इसलिए अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का को फरमाया, वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, ये ज़ालिमों की बस्तियाँ दूर नहीं हैं। तो समझाना अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम भी हमसे दूर नहीं हो। जिस तरह उनको हमने पकड़ लिया, इस तरह तुम भी अपनी खैर मनाओ कि तुम भी नबी की नाफरमानियाँ करते हो, कहीं तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला की पकड़ ना आ जाए और फिर अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़लील व रुसवा ना कर दे। जितने भी वाक़यात हैं, ये सुनाना मकसूद ये है कि तुम इन वाक़यात के ज़रिए से इबरत हासिल करो, और ये हर ज़माने में कुरान पाक क़यामत तक के लिए है। तो क़यामत तक आने वाला जो जो इंसान कुरान पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला हर एक को इबरत के लिए ये वाक़या सुना रहे। पिछले वाक़यात भी इबरत के लिए सुनाए कि देखो कौम ने यह गलती की, हमने पकड़ लिया, कौम ने यह गलती की, हमने पकड़ लिया, कौम ने यह गलती की, हमने पकड़ लिया। अब आज उम्मत के लोग कौन कौन सी गलतियों के अंदर मसरूफ़ हैं, फिर अल्लाह ताला उनको बार बार ये वाक़या सुना के समझाना चाहते हैं, तुम इन वाक़यात से इबरत हासिल क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।